طلبا آج ہمارا یہ تجوید کا جو لیکچر ہے غالباً دوسرا یا تیسرا لیکچر ہوگا۔ تو کل میرا لیکچر تو کل کا تھا، میں حاضر نہیں ہو سکا، اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا عنوان ہے فن تجوید اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ تجوید کا جو علم ہے یہ ہم کیوں سیکھتے ہیں، یہ سیکھنا کیوں ضروری ہے، تو اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی طلباء جو ہوں گے کوئی سوال کرنا چاہے گا تو ان کے ہم سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ تو اب ہم اپنے لیکچر کا ہم ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لفظ تجوید ہے کیا؟ لفظ تجوید جو ہے یہ اصل میں باب تفعیل کا مصدر ہے، باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ لفظ تجوید کا لغوی معنی ستھرا کرنا، خوبصورت کرنا، یعنی کہ حروف جو ہے ان کے جو مخارج ہیں اور ان کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں، حروف کو ان کے مخارج اور ان کی صفات کے ساتھ با کمال ادا کرنا، یہ تجوید ہے۔ جیسا کہ مقولہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ اب اس کے دو حصے ہیں، دو جز ہیں۔ پہلا جز ہے تجوید کی معرفت اور دوسرا جز ہے وقوف کی معرفت۔ چونکہ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ صرف تجوید کی معرفت ہے۔ فن تجوید اصل میں ہے کیا، یہ سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ چونکہ قرآن کا جو علم ہے یہ دو طرح کا ہے، اس کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ علم ہے جس کا تعلق الفاظ سے ہے، دوسرا علم وہ ہے جس کا تعلق معنی سے ہے۔ اب جس کا تعلق الفاظ سے ہے اس کی چار اقسام ہیں، جیسا کہ فن تجوید، اور دوسرا علم وہ ہے یعنی علم الوقف والابتداء، اور تیسری قسم کا جو علم ہے وہ ہے رسم عثمانی، اور چوتھا علم وہ ہے علم القراءات۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے فن تجوید، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو لفظ ہے یہ معنی پر مقدم ہے، یعنی کہ قرآن کا علم دو طرح کا ہے، ایک کا تعلق لفظ سے ہے، دوسرا کا معنی سے ہے۔ اب لفظ جو ہے یہ معنی پر مقدم ہے، اور اسی طرح قرآن کے متعلقہ علوم میں سے جو فضیلت والا علم ہے وہ فن تجوید ہی ہے۔ آج کل ہم نے اکثر طلباء اور ان کو دیکھا ہے وہ 8 سال 10 سال درس نظامی کرتے ہیں، درسیات پڑھتے ہیں، فقہ حدیث پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ کسی مسئلے پر کھڑے ہوتے ہیں یا ان کو نماز پڑھانی پڑ جاتی ہے تو وہ بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا وہ طلباء ایسے دیکھے ہیں وہ جو سورہ فاتحہ بھی صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے۔ تو تجوید کا علم سیکھنا ضروری ہے، اس لیے جو ہے وہ تجوید کا جو علم ہے وہ سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم قرآن کی تلاوت صحیح طریقے سے جو ہے وہ قرآن کے جو حروف ہیں ان کے کلمات ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے، اور ان کو صحیح طریقے، اور قرآن کو ہم چونکہ قرآن کا جو فہم ہے اس کا الفاظ کا علم حاصل کیے بغیر ہم قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ضروری ہے سب سے پہلے جو ہے ہم الفاظ کا علم سیکھیں۔ اب الفاظ کے علوم میں سے جو علم ہے وہ سب سے پہلے وہ جو مقدم علم ہے وہ فن تجوید ہے، اور اس کا سیکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جیسا کہ امام نظری کہتے ہیں والأخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آسم۔ اب جو تجوید کا علم جو ہے یہ حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ ایک لازمی امر ہے۔ من لم یجود القرآن آسم، جو شخص قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔ جو شخص قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔ اب تجوید کا علم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے اور اس کے مطابق نہ پڑھنے پر وعید کیا ہے؟ تجوید کا جو علم حاصل کرنا ہے، فن تجوید کا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے چونکہ ہم حنفی ہیں، احناف کے نزدیک تجوید کا علم حاصل کرنا اس حد تک ضروری ہے جس سے لہن جلی سے بچا جا سکے، اور اس سے زیادہ جو ہے فن تجوید کا حاصل کرنا جو ہے وہ ایک امر زائد مستحسن امر ہے۔
اچھا ہے، لیکن جو ہے وہ ضروری علم جو تجوید کا ہے، جس سے ہم جو ہے وہ قرآن کے الفاظ کو، اس کے کلمات کو صحیح طرح ادا کر سکیں، اس حد تک علم کا، فن تجوید کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، ضروری ہے، ہر ایک کے لیے، مرد و عورت سب کے لیے ضروری ہے۔ اس حد تک جو ہے ہم جو ہے وہ تجوید کا علم حاصل کریں۔ اب آگے اس کا حکم کیا ہے؟ تجوید کے مطابق قرآن کا جو پڑھنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے۔ جیسا کہ من لم یجود القرآن آثم، جو شخص قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ کیا ہے؟ وہ گناہگار ہے۔ اب لفظ آثم جو ہے یہ نکرہ ہے، اور جو نکرہ ہوتا ہے یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب لفظ آثم جو ہے یہ نکرہ ہے اور نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یہ دونوں قسم کی غلطیوں کو شامل ہے، یعنی کہ لہن جلی کو بھی شامل ہے اور لہن خفی کو بھی شامل ہے۔ اب آگے حکم اس کا کیا ہے؟ لہن جلی سے بچنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے، اور لہن خفی سے بچنا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ عند الاحناف، احناف کے ہاں لہن جلی سے بچنا یہ واجب ہے، اور لہن خفی سے بچنا کیا ہے؟ یہ مستحسن ہے، مستحب ہے۔ جبکہ شوافے کے ہاں، چونکہ احناف کے ہاں ایک ہی لفظ کے ہم بیک وقت ایک ہی اس کا حقیقی معنی ہم مراد لیتے ہیں، جبکہ شوافے کے ہاں وہ ایک لفظ کے بیک وقت دو معنی مراد لیتے ہیں، ایک اس کا حقیقی، دوسرا اس کا مجازی معنی مراد لیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ تجوید کا علم حاصل کرنا تو ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے اس طرح، لیکن تجوید کے مطابق قرآن کا پڑھنا فرض عین ہے۔ جبکہ شوافے کے ہاں تجوید کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے مطابق قرآن کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اب تجوید میں اس کی جو اصطلاحات ہیں اس میں بنیادی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے فن تجوید؟ اس کا لغوی معنی، پھر اس کی تعریف، آگے اس کی غرض و غایت ہے، اور آگے اس کا موضوع کیا ہے۔ اب لفظ تجوید جو اس کا جو معنی، لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ حروف اور اس کے کلمات کو خوبصورت ادا کرنا، ستھرا کرنا، نکھار پیدا کرنا۔ حروف کے مخارج ہیں اور ان کی جو صفات ہیں ان کے اندر ایک نکھار پیدا کرنا، خوبصورتی پیدا کرنا۔ اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ حروف، یعنی حروف تہجی کو، حروف اور ان کے جو کلمات ہیں، یعنی کلمات قرآنیہ کو، ان کے مخارج، یعنی حروف کے جو مخارج ہیں اور ان کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں، صفات وہ چاہے عارضی ہوں وہ چاہے لازمی ہوں، ان کے ساتھ حروف کو ادا کرنے کو ہم تجوید کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد آتا ہے موضوع۔ فن تجوید کا موضوع کیا ہے؟ موضوع جو ہے ہر چیز کا ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب جو فن تجوید ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ یہ ہے 29 حروف، حروف تہجی، جن کو ہم بولتے ہیں حروف تہجی۔ حروف تہجی یہ کتنے ہیں؟ ان کی تعداد کیا ہے؟ ان کی تعداد 29 ہے۔ فقہا کے ہاں ان کی تعداد 28 ہے، یعنی کہ تعداد کے لحاظ سے الف اور حمزہ میں جو ہے، الف اور حمزہ کا یہ جو ہے فقہا کے مابین اس میں اختلاف ہے۔ وہ بعض کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ الف اور جو ہے یہ ابتدائی کلام میں بصورت حمزہ ہی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ رسم کا اختلاف ہے، یعنی کہ کتابت کے لحاظ سے اس کا اختلاف ہے۔ یعنی بعض نے کہا کہ حروف کی تعداد جو ہے وہ 29 ہے، اور بعض نے کہا حروف کی جو تعداد وہ 28 ہے۔ اب فقہا کے ہاں حروف کی تعداد 28 ہے، اور مجودین کے ہاں حروف تہجی جو ہے ان کی تعداد 29 ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد یہ 29 حروف جو ہیں یہ فن تجوید کا موضوع ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ اس کی جو حروف تہجی ہیں ان کو ہم درست ادا کریں گے، ان کی ہم مشق جو ہے وہ درست طریقے سے کریں گے، تو آگے ہم جو ہے نا وہ قرآن کے جو کلمات ہیں ان کو اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے، ان کے تلفظ اور ان کے جو ہے وہ مخرج کے مطابق ادا کر سکیں گے، اور ان کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں
ان کے مطابق ہم ان کو ادا کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آتا ہے اس کی غرض و غایت. فن تجوید جو ہے اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ ہر علم کی الگ الگ غایت ہوتی ہے. اس کی غایت کیا ہے؟ صیانت القرآن یعنی عن الخطائی، قرآنی کلمات کی ادا کو، یعنی حروف و کلمات کو، قرآنی کلمات کی ادا کو لفظی غلطی سے بچانا. یعنی کہ قرآن پڑھتے وقت زبان کو لفظی غلطی سے بچانا، کتاب اللہ کو پڑھتے وقت لفظی غلطی سے بچانا، یہ ہے اس کی غرض و غایت. فن تجوید جو ہے یہ اس کی غرض و غایت ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے آتا ہے، آگے کا جو چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ آگے ہم اس کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، یہ ہم علم کیوں حاصل کرتے ہیں. اس کے متعلق چونکہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فن تجوید کے ساتھ ہی اتارا ہے، اور اس کے مطابق ہی ہمیں حکم دیا گیا کہ اس کے مطابق ہی ہم اس کو پڑھیں. جیسا کہ امام جزری کہتے ہیں لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو تجوید کے ساتھ ہی اتارا ہے. وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، اور ہم تک اسی طرح پہنچا ہے. یعنی کہ اور یہ ایک تواتر ہے، تواتر عملی ہے. وہ تواتر کی جو اقسام اصول حدیث میں سے یہ ایک قسم ہے تواتر عملی. تو یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے، پھر صحابہ کے بعد تابعین نے، تابعین سے پھر تبع تابعین تک، پھر جمیع مشائخ کرام تک، پھر ان سے ہم تک جو یہ قرآن پہنچا ہے یہ تجوید کے ساتھ ہی پہنچا ہے. تو ہمیں بھی حکم یہی ہے کہ ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں اور اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کریں. چونکہ اگر اس طرح بعض الفاظ اس طرح ہیں جن کا مخرج متحد ہے، بعض حروف ایسے ہیں وہ جو صفات میں متحد ہیں، بعض صفات میں متحد ہیں مخرج میں الگ ہیں، بعض مخرج میں متحد ہیں صفات میں الگ ہیں. تو اب جو متحد المخرج حروف ہیں ان میں فرق کس طرح کیا جائے گا؟ اگر ہم ان میں جو ہے امتیاز نہیں کر سکیں گے تو معنی بدل جائے گا. جیسا کہ قرآن میں ہے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ضا کے ساتھ ہے. اب ظل کا معنی کیا ہے؟ ظل بمعنی سایہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کریں گے، معنی یہ ہے اگر ہم اس کو ضا کے ساتھ پڑھیں گے. اور اگر ہم اس کو ضا کو زال سے بدل کر پڑھیں گے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، تو اس کا معنی یہ ہوگا اور ہم ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کریں گے معاذ اللہ. یعنی کہ حروف کے بعض حروف ایسے ہیں کہ جن کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے. اور اسی طرح جیسا کہ قرآن میں ہے قل هو اللہ احد. اب یہ قاف جو ہے یہ دو نقطوں والا کاف ہے اور یہ قلقلے والا کاف ہے. اب قاف کے اندر ایک صفت جو ہے یہ لازمی صفت ہے، قلقلہ کی صفت بھی پائی جاتی ہے. قلقلہ ہوتا کیا ہے؟ قلقلہ کا جو معنی ہے، قلقلہ کو حرکت کو بھی کہتے ہیں. قلقلہ کا معنی جنبش بھی ہے. قلقلہ کے کئی معنی ہیں، یہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. بعض کہتے ہیں اس کے معنی زور سے چیخنے کے بھی ہیں. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ قلقلے کا معنی جو ہے یہ زور سے آواز کا بلند کرنا بھی ہے. اور قلقلے کا جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ قلقلہ لوٹتی ہوئی آواز کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اگر ایک بند کمرے میں بیٹھے تو جب آپ آواز بولیں گے تو آپ کی جو آواز ہے یہ دیوار پر ٹکرائے گی، ٹکرا کر جب واپس آئے گی. یہ لوٹتی ہوئی آواز جو ہے جس طرح ایک یہی قلقلہ ہے. جس طرح آپ ایک گیند ہے، گیند کو اگر زمین پر ماریں گے وہ دوبارہ جو ہے وہ زمین پر لگ کر دوبارہ اوپر جائے گی. تو یہ اس کا لگ کر دوبارہ اوپر جانا یہ جو ہے یہ عمل کا رد عمل ہوتا ہے اور ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو یہی قلقلہ ہے. سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ لوٹتی ہوئی جو آواز ہوتی ہے وہ قلقلہ ہے. اب قاف کے اندر جو صفت قلقلہ پائی جاتی ہے، اگر قاف کو ہم قلقلہ کے بغیر ادا کریں، دوسرے قاف کتاب والے سے پڑھیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کھالو اللہ ایک معاذ اللہ معاذ اللہ. اگر ہم اس کو پڑھیں گے قلقلے والے کاف سے، دو نقطوں والے کاف سے، تو اس کا معنی یہ ہوگا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو تجوید کا علم حاصل کرنا ہے، تجوید کا سیکھنا جو ہے، اس کے جو ضروری مسائل ہیں
جس سے لاہنے جلی سے بچا جا سکے، اس حد تک تجوید کا سیکھنا ضروری ہے، اور تجوید کے مطابق قرآن کا پڑھنا فرض عین ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس پر کئی حدیث بھی ہیں، اس کی اہمیت پر کئی حدیث بھی ہیں کہ زین القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو۔ اور اس کے علاوہ کئی اور بھی حدیث بھی ہیں تجوید کے متعلق، جو قرآن کو مہارت سے پڑھنے والا ہے اس کے اور بھی کئی احادیث میں یہ وارد ہے، جیسا کہ قرآن حدیث میں ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یعنی کہ قرآن کریم کو مہارت سے پڑھنے والا تجوید کے ساتھ، ان کی صفات، ان کے مخارج جو ہیں ان کے ساتھ ادا کرنے والا وہ کون کیا ہے، وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی کہ اس کی احادیث میں اس کی بڑی اہمیت آئی ہے، بڑی فضیلت آئی ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنے والا جو ہے، تو اس کے مطابق قرآن کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں، سب سے پہلے ہم نے پڑھا تجوید کی کا لغوی معنی، پھر اس کے بعد اس کی تعریف، پھر اس کی غرض و غایت، پھر اس کا موضوع کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حرکات کی طرف آتے ہیں۔ حرکات کی کتنی اقسام ہیں، حرکت کیا ہوتی ہے؟ فتح، ضمہ، کسرہ، یعنی زبر زیر پیش کو ہم حرکت کہتے ہیں، اور جزم کسے کہتے ہیں؟ حرکت نہ ہونے کو ہم جزم کہتے ہیں، اس کو سکون بھی کہتے ہیں۔ اب حرکات کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حرکات کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فتح کی جو حرکت ہے یہ منہ کو بھی کھول کر ادا ہوتی ہے اور آواز کو بھی کھول کر ادا ہوتی ہے، یعنی یہ انفتاح فم سے ادا ہوتی ہے، یعنی منہ اور آواز دونوں کو کھول کر یہ حرکت ادا ہوتی ہے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں تا زبر تا، تا زبر تا، اور اس کے بعد ایک ہے فتح کے بعد ضمہ ہے، ضمہ کی حرکت جو ہے، ضمہ کی حرکت کس طرح ادا ہوتی ہے؟ ضمہ کی حرکت ادا ہوتی ہے ہونٹوں کو گول کر کے نا تمام ملانے سے۔ اب نا تمام ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ہونٹوں کو اس طرح گول کرنا کہ درمیان ان کا جو درمیان ہے، اس کا جو خلا ہے وہ کھلا رہے، درمیان والا حصہ جو ہے وہ ہونٹوں کا وہ کھلا رہے، یعنی کہ ہونٹوں کو پورے طور پر ملانا نہیں ہے۔ یہ ہے ضمہ کی حرکت کو ادا کرنے کا السلام طریقہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب قاری صاحب، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو ہے، میں بڑا محظوظ ہو رہا ہوں، طالبات سن رہی ہیں تو جناب ایک میری یہ گزارش ہوگی کہ کیونکہ 3 دن سے یہ نظری مباحث چل رہی ہیں اور آپ نے بھی بڑی اچھی وضاحت آپ فرما رہے ہیں، یہ تھوڑی وضاحت مکمل کر کے تو آج کے دن اگر ممکن ہو تو تھوڑی تھوڑی بے شک قرآن کے آخری 30ویں پارے کی کسی صورت پہ تھوڑی سی مشق بھی طلباء اور طالبات کو کروائیے گا، مختصر 5-7 منٹ کے لیے، تاکہ کچھ تھوڑا سا عملی جو ہو جائے وہ۔ ماشاءاللہ جی قاری حسن رضا صاحب ہمارے وہ ان مجاہدین میں سے ہیں جن کے بارے میں ہم سنا پڑا کرتے تھے کہ وہ گھوڑے کی پشت پر سوار رہے ایک طویل عرصہ، تو ماشاءاللہ قاری صاحب بھی جو ہیں وہ گاڑی میں ابھی سوار ہیں، کہیں سفر میں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ سفر میں بھی اپنے طلباء اور طالبات کو ٹائم دے رہے ہیں۔ اللہ کریم جناب آپ کو بہت برکت عطا فرمائے۔ آمین، جزاکم اللہ خیر۔ عزیز طلب، آپ یہ میری باتیں آپ سن رہے ہیں، یہ تجوید کی اہمیت کیا ہے اور اس کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور تجوید کے بغیر قرآن کا پڑھنا اس کے کیا نقصانات ہیں، اور کتنی وعیدات حدیث میں بھی آئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رب قاری للقرآن والقرآن یلعن۔ اب اس حدیث سے مراد 3 قسم کے لوگ ہیں، ویسے جو ہم مراد لینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو الٹا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ رب قاری للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے لوگ قرآن مجید اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید ان پر لعنت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کو سب پڑھے، یعنی کہ جس طرح اس کا حق ہے حروف کو اس کا حق دینا ہے، اس کے مخارج کے ساتھ ادا کرنا اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا، صفات لازمہ اور عارضہ اور صفات کاملہ کے ساتھ ادا کرنا، جس طرح حروف کو ادا کرنے کا حق ہے اس طرح پڑھتے ہیں۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں، لعنت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو قرآن کو تجوید کے بغیر پڑھتے ہیں اور اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھے بغیر پڑھتے ہیں۔ کیونکہ ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ وہ آدمی قرآن کی قرات سے اور قرآن کی تلاوت سے لذت کیسے پاتا ہے جو اس کے معانی اور مفاہیم کو نہیں جانتا۔
تو اس کے معنی کو بھی نہیں سمجھتا، مفاہیم کو بھی نہیں سمجھتا۔ اب یہ معنی اور مفاہیم کا تو ٹاپک بعد والا ہے، یعنی کہ جس طرح میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ اس کے دو جز ہیں، ایک جز وہ یہ ہے کہ ایک حصہ جس کا تعلق الفاظ سے ہے، دوسرا وہ علم قرآن کا جس کا تعلق معنی سے ہے۔ اب اس کا تعلق، یہ جو بات میں کر رہا ہوں، اس کا تعلق علم معنی سے ہے، تو الفاظ کے ساتھ ساتھ معنی کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ جب ظاہر ہے اگر الفاظ کو درست طریقے سے ادا کریں گے، الفاظ کے علم کو سیکھیں گے تو معنی تک پہنچ پائیں گے۔ اگر الفاظ کا علم جو ہے آپ صحیح طرح ادا نہیں سیکھیں گے اور صحیح طرح نہیں حاصل کر سکیں گے تو معنی کا علم آپ جو ہے وہ صحیح طرح آپ نہیں سیکھ سکیں گے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے ہم جو ہے وہ تجوید کی جو بنیادی قواعد ہیں، اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہم جانیں۔ قرآن کی قراءت شروع کرنے سے پہلے از واجب علیہم محتم قبل الشروع اولا ان یعلم، امام جزری کہتے ہیں قرآن مجید کی قراءت شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے، از واجب علیہم محتم قبل الشروع، قرآن مجید کی قراءت شروع کرنے سے پہلے ان یعلموا۔ اب ان یعلموا جو ہے یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس شعر میں، تو وہ یہ کہتے ہیں امام صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان امور کو جان لیں، کن امور کو جان لیں کہ جن کے ساتھ آپ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت صحیح درست طریقے سے ادا کر سکیں، قرآن کو صحیح سمجھ سکیں، صحیح پڑھ سکیں۔ تو چونکہ بعض اس میں ایک معنی مراد لیتے ہیں اور بعض اس میں عالموں کے ضمن میں 3 چیزیں مراد لیتے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تجوید کے جو ضروری مسائل ہیں، اس کے بنیادی قواعد ہیں، ان کا سیکھنا ہے۔ عالموں کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ تجوید کے جو بنیادی قواعد ہیں ان کو جان لیں۔ اور مجودین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی قراءت شروع کرنے سے پہلے فن تجوید اور اس کی مبادیات، اور اس کے علاوہ علم الوقف اور اس کی مبادیات، اور علم رسم عثمانی۔ تجوید کا علم 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے تجوید کے ساتھ ہم قرآن بڑے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے وقف کا اور ابتدا کا تو ہم اس میں سنگین قسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ رسم عثمانی کا تو رواج ہی ختم ہے کہ ہمارے مدارس میں جو ہے وہ رسم عثمانی پر تو بالکل کبھی بحث ہی نہیں ہوتی، اس پر تو کبھی لیکچر یا اس پر کبھی کوئی اس پر درس بھی نہیں دیا جاتا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسم عثمانی کی کتنی اہمیت ہے اور اس کا سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ رسم عثمانی کا علم سیکھنے کے بعد جو انسان جو ہے وہ قرآن کے الفاظ جو ہیں اور اس کی کتابت کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اور وقف کا علم سیکھنے کے بعد انسان کم از کم یہ جان سکتا ہے کہ کس جگہ پر ٹھہرنا چاہیے اور کس جگہ پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور وقف کہاں پر کرنا چاہیے اور کہاں پر نہیں کرنا چاہیے، ابتدا کا وقف کرنے کے بعد ابتدا کیسے کرنی چاہیے، یہاں وقف کبھی ہوگا تو اگر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ایک جگہ پر وقف کبھی ہوتا ہے تو اس کے بعد ابتدا ماں بعد جو ہے وہ حسن ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے وقف تو جائز ہوتا ہے لیکن ماں بعد سے ابتدا جو ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہوتی، وہ ابتدا کبھی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے ضمن میں ہیں، اس کا جاننا بھی کتنا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ یہ بات جان لیں، ہم جو پڑھ رہے تھے حرکات کے متعلق پڑھ رہے تھے، یہ چیزیں جو ہیں یہ مبادیات میں سے ہیں۔ اب اگر ایک ہی ٹاپک کھولا جائے تو یہ ہمارا اگر ہم اس پر ہی بحث کریں صرف جو ہے وہ یہ حرکات کے ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، حرکات کے اقسام جو ہیں، حرکات اصلیہ ہیں، حرکات جو فرعیہ ہیں، اگر اسی پر میں اگر گفتگو کروں تو یہ ہمارا لیکچر یہ ایک جو 1.25 گھنٹے کا لیکچر ہے تو یہ کافی نہیں ہوگا، مطلب کہ یہ اسی پر یہ جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمارا جو لیکچر ہے اگر میں اس پر بحث کروں، اس پر بات کروں، فتح زمہ کسرہ، حرکات اصلیہ جو ہیں، اس کے بعد جو حرکات فرعیہ ہیں، ان پر اگر بحث کی جائے تو یہ لیکچر یہ بھی ناکافی ہے، یعنی کہ یہ اس لیکچر میں صرف یہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ لیکن میں آپ کو جو ہے نا وہ ضروری جو چیزیں ہیں میں بتانا جتنے کوشش کروں گا جتنا بتا سکوں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس کے بعد کسرہ کی حرکت ہے۔ اب کسرہ کو کس طرح ادا کرنا ہے؟ کسرہ کی جو حرکت ہے یہ منہ اور آواز کو نیچے گرا کر انخفاض فم سے ادا ہوتی ہے۔ فتح جیسے تا زبر تا، منہ کو بھی کھولنا ہے اور آواز کو بھی کھولنا ہے، اور ضمہ کی حرکت ہے جیسے تا پیش تو، ٹھیک ہے جی۔ اور کسرہ کی جو حرکت ہے یہ منہ کو بھی نیچے گرانا ہے اور آواز کو بھی نیچے گرانا ہے انخفاض فم سے، یعنی کہ منہ اور آواز کو نیچے گرا کر اس کی حرکت کو ادا کریں گے، جیسا کہ تا زیر تی، تا زیر تی، تا زیر تی۔ اب چونکہ ہم نے ابتدا میں پڑھا ہے حروف تہجی یہ کتنے ہیں، اس کی تعداد کیا ہے، یہ 29 ہیں۔ ان کو سب سے پہلے ہم ان کی مشق کرتے ہیں۔ آپ سماعت فرمائیں، میں ادا کرتا ہوں، آپ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف 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 با. با کو ادا کریں گے. دونوں ہونٹ جو ہیں یہ دونوں لب ہیں، تو ان میں سے جو تری والا حصہ ہے جس کو ہم بحری کہتے ہیں، تو با جو ہے یہ دونوں ہونٹوں سے اور نیچے والا جو لب ہے اس کا جو تری والا حصہ ہے اس سے ادا ہوگا. با با تا تا تا. اب تا کو ادا کس طرح کرنا ہے؟ تا کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے نوک زبان، ثنایا الیہ کی جڑیں، اوپر والے جو سامنے والے دو دانت ہیں، اگر مطلقاً ثنایا مراد ہو تو پھر اوپر اور نیچے دونوں والے سارے مراد ہوتے ہیں. اگر یہ کہا جائے جو سامنے والے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا الیہ، اور نیچے والے جو سامنے کے دو دانت ہیں ان کو بولتے ہیں ثنایا سفلی. اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کو بولتے ہیں ثنایا الیہ. ان کی جڑوں سے اور زبان کی نوک یعنی طرف لسان یعنی نوک زبان اور ثنایا الیہ کی جڑیں، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں تا دال طا. ٹھیک ہے جی. تو تا کو کس طرح ادا کریں گے؟ زبان کی نوک سے اور اوپر والے سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کی جڑوں سے ادا کریں گے. تا 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 تا. اس کے بعد آتا ہے سا 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 سا. اب سا کا جو مخرج ہے یہ کس طرح؟ وہ یہ تھا تا کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ تا ادا ہوتی ہے نوک زبان اور ثنایا الیہ کی جڑوں سے. اب جو سا ادا ہوتی ہے یہ نوک زبان اور ثنایا الیہ کے کنارے. نوک زبان یعنی کہ زبان کے کنارے سے بھی، اور جو اوپر والے جو دانت ہیں اور ساتھ نیچے والے جو دانت ہیں، اوپر والے جو دانت ہیں ان کے کناروں سے سا ادا ہوتی ہے. سا. تا کو ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں. یہ جو 3 حروف ہیں تا دال طا ان کو حروف نطعیہ کہا جاتا ہے. اور سا جو ہیں سا کو شمار حروف لسویہ میں کیا جاتا ہے. تو اس کا اعراب بھی 3 طرح ہے، لسویہ، لسویہ اور لسویہ. ان کو عموماً ہم حروف لسویہ کہتے ہیں، لسویہ کہتے ہیں، لسویہ فتح کے ساتھ، حروف لسویہ. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ وہ حروف جو مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں. یہ کون سے ہیں؟ ف ذل و ف ذل و ف ذل و ف ذل و ف ذل و. یہ 3 حروف ہیں. اسی طرح 3 حروف ہیں تا دال طا تا دال طا. یہ 3 حروف ہیں. ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں. نون کے کسرہ کے ساتھ اس کی جمع نطوع آتی ہے، نطوع آتی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ حروف جو ثنایا الیہ کی جڑوں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی وہ حصہ نطاعن کسے کہتے ہیں؟ وہ حصہ تالو کا وہ حصہ جو ثنایا جو اوپر والے دانت ہیں ان کے بالکل قریب ہوتا ہے، جس میں یہ لکیریں بنی ہوئی ہوتی ہیں. ان کو نطاعن کہتے ہیں، نطاعن کہتے ہیں. وہ حروف جو ثنایا الیہ کی جڑوں سے ادا ہوتے ہیں وہ کون سے حروف ہیں؟ تا دال طا. اس کے بعد آتے ہیں سا. اب سا کا شمار حروف لسویہ میں ہوتا ہے. تو اس کا اعراب بھی 3 طرح ہے، لسویہ، لسویہ، لسویہ. لیکن مشہور کیا ہے؟ لسویہ. یعنی
وہ حروف جو مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں، لسا یعنی جو مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں، یہ 3 حروف ہیں، سا ذال وا، سا ذال وا، سا ذال ظا۔ ہم نے کیا پڑھا؟ الف، با، تا، سا، الف، با، تا، سا، الف، با، تا، سا، الف، با، تا، سا۔ تو یہ میں آپ کو پریکٹس کروانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہمارے 29 حروف ہیں، حروف جن کو ہم بولتے ہیں حروف تہجی، اگر ہمارے یہ درست نہیں ہوں گے تو آگے جو قرآن کے جو کلمات ہیں وہ بھی درست نہیں ہوں گے۔ ہم ان کو کس طرح درست پڑھیں گے؟ کیسے ہم سے قرآن کے کلمات کو صحیح طرح ادا کر سکیں گے؟ تو اس لیے حروف تہجی کی مشق بھی ضروری ہے۔ تمام طلباء اور طالبات کو چاہیے کہ وہ جس طرح میں نے آپ کو یہ 3-4 حروف کی جو ہے نا وہ مخارج کی جو ہے مشق کروائی ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا آپ جو ہے وہ قواعد تجوید کو دیکھیں، اور پھر اپنی زبان اور جو ہے جو ادائیگی کا طریقہ، جو اپنے سامنے ایک شیشہ رکھیں، شیشہ رکھ کے دیکھیں وہ حروف کو کن کن مقامات سے ادا کر رہے ہیں، تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ تھوڑی سی مشق کریں گے، تھوڑی خود کوشش کریں گے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کچھ دنوں بعد آپ کے اندر بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے کیا پڑھا؟ تجوید کا لغوی معنی، اس کا اصطلاحی معنی، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے، تجوید کا علم حاصل کرنا ضروری کیوں ہے، اور تجوید کے مطابق قرآن کا پڑھنا ضروری کیوں ہے، نہ پڑھنے پر وعید کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے حرکات کے ادا کرنے کا طریقہ سیکھا، دیکھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مخارج کا۔ تو مخارج کے لیے ضروری ہے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، ظاہر ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، تو مخارج کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد اصول مخارج۔ اب اصول کیا ہے؟ یہ اصل کی جمع ہے۔ مخارج کیا ہے؟ یہ مخرج کی جمع ہے۔ اصول اصل کی جمع ہے جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جائے۔ مخرج کیا ہے؟ یہ اس میں ظرف ہے، لغوی معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ، یعنی وہ جگہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی وہ مقام جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اصول مخارج کا معنی کیا ہوا؟ وہ مقام، وہ جگہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب اصول مخارج ہیں کتنے؟ اصول مخارج 5 ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ کون سے ہیں؟ حلق، اس کے اندر 6 حروف ہیں جن کو ہم حروف تہجیبی کہتے ہیں، حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آتا ہے آگے حلق، آگے لسان ہے۔ لسان کہتے ہیں زبان کو، زبان کی بھی آگے اقسام ہیں۔ زبان کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے طرف لسان، ٹھیک ہے جی، دوسرا ہے اقصی لسان۔ طرف لسان یعنی زبان کا کنارہ۔ اب زبان کا کنارہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک نیچے والا، ایک اوپر والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح طرف لسان کے بعد ہے اقصی لسان۔ اقصی کسے کہتے ہیں؟ آخری حصے کو کہتے ہیں، بالکل آخری حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی زبان کی جڑ۔ اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ، اس سے مراد کیا ہے؟ زبان کی جڑ۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے وسط لسان، یعنی زبان کا درمیان والا حصہ۔ ٹھیک ہے جی، زبان کے کل کتنے حصے ہو گئے؟ 3، طرف لسان، اقصی لسان اور وسط لسان۔ ٹھیک ہے جی، ان کے اندر جو حروف کیا، وسط لسان سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ جیم، شین، یا۔ جیم، شین، یا، جیم، شین، یا کے 2 مخرج ہیں۔ جب مدہ ہو تو اس کا مخرج کیا ہے؟ جب غیر مدہ ہو، جب مدہ ہو تو اس کا مخرج کیا ہے؟ یہ جوف دہن ہے۔ جب غیر مدہ ہو تو اس وقت اس کا مخرج کیا ہے؟ وسط لسان ہے، یعنی زبان کا درمیان والا حصہ، اور تالو کا بھی درمیان والا حصہ، یعنی زبان اور تالو کا درمیان والا حصہ۔ اور اسی طرح 3 حروف ادا ہوتے ہیں وسط لسان سے، جیم، شین اور یا۔ اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ۔ اب اس کے 2 حصے ہیں، ایک نرم حصہ ہے اور ایک سخت حصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے، اور سخت حصے سے وہ جس میں ابری ہوئی لکیریں ہوتی ہیں،
ठीक है जी, वो तालु का सख्त हिस्सा होता है। अच्छा, अब नर्म हिस्से से कौफ अदा होगा, कौफ, कौफ जुबान की जड़ यानी अक्सा लिसान, और तालु का जो नर्म हिस्सा है इससे कौफ अदा होगा। और बिल्कुल काफ का जो मखरज है कौफ का, उसके मखरज से थोड़ा सा हटकर बिल्कुल वही जुबान की जड़ और तालु का जो सख्त हिस्सा है, इससे क्या अदा होता है, कैफ अदा होता है। कौफ और कैफ दोनों में फर्क करना चाहिए। फर्क कैसे होगा, एक को हम सख्त हिस्से से अदा करेंगे, दूसरे को हम नर्म हिस्से से अदा करेंगे। ठीक है जी, इसका जो मंबा है वो दोनों का एक ही है, वो क्या है, जुबान की जड़ है, कौफ और कैफ। ठीक है जी, अगर हम इसको मिसाल के तौर पर, अगर हम इसको दोनों काफ दोनों को एक जगह से अदा करेंगे, यानी कि नर्म हिस्से से अदा करेंगे, तो दूसरा जो काफ कैफ है वो काफ बन जाएगा, वो दुरुस्त अदा नहीं होगा। और कौफ को अगर हम कैफ पढ़ेंगे, यानी कि नरम हिस्से के बजाय हम कौफ को सख्त हिस्से से अदा करेंगे, तो ये लाने चली है। ठीक है जी, हरफ को उसके मखरज के बगैर अदा करना, उसके जो उसका असली मकान है उससे हटकर अदा करना। ठीक है जी, कौफ और कैफ, कौफ और कैफ ये दो हरूफ हैं, इनको हरूफ लहविया भी कहते हैं या लिहातिया भी कहते हैं। अब लिहात किसे कहते हैं, जुबान की जड़ के ऊपर तालु का वो हिस्सा जिसमें वो जो उबरा हुआ हिस्सा होता है, वो गोश्त को कहते हैं, उबरे गोश्त को कहते हैं लिहात। यानी कि कौफ को बा एतिबार मखरज इनको क्या कहते हैं, हम इनको हरूफ लहविया या लिहातिया कहते हैं। जैसा कि हम हरूफ को हरूफ छह जो हरूफ हमजा हा आइन हा और गैन खा को हरूफ हल्की कहते हैं, वो हरूफ जो हलक से अदा होते हैं। अब हलक के भी तीन हिस्से हैं, हलक का इंतहाई हलक, वस्ती हलक और इब्तिदाई हलक। इंतहाई हलक, हलक का वो हिस्सा जो मुंह से सीने की तरफ है, इससे दो हरूफ अदा होते हैं, हमजा हा, हमजा और हा। और इसी तरह वस्त हलक यानी हलक का दरमियान वाला हिस्सा, इससे आइन और हा। आइन की अदायगी के वक्त जो है वो गला नहीं घुटना चाहिए, बल्कि बिल्कुल निहायत ही लताफत के साथ, क्योंकि तजवीद जो है, तजवीद है ही वो जो बगैर किसी दिक्कत और तामुक से खाली हो, जो किसी बनावट दिक्कत तामुक से खाली हो। तो आइन की अदायगी के वक्त जो है वो गले को नहीं घुटना चाहिए, बल्कि निहायत ही लताफत के साथ जो है वस्ते हलक से, हलक के दरमियान वाले हिस्से से आइन को निकालना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद है आगे इब्तिदाई हलक, हलक का वो हिस्सा जो यानी मुंह की तरफ है, बाहर की तरफ है, इसको कहते हैं इब्तिदाई हलक, इससे गैन और खा अदा होते हैं। अब इन छह हरफों को हम क्या कहते हैं, बाएतिबार मखरज, अगर इनकी निस्बत की जाए मखारिज की तरफ तो इनको कहते हैं हरूफ हल्की कहा जाता है। इसी तरह कौफ और कैफ को हरूफ लहविया या लिहातिया कहते हैं। जुबान की जड़ के बिल्कुल ऊपर तालु का वो हिस्सा जिसमें जो है वो उभरी हुई लकीरें होती है, वो गोश्त होता है, गोश्त को कहते हैं लहविया या लिहातिया कहते हैं। ठीक है जी, इसी तरह हमने वो वस्ते लिसान वो तीसरा जो है वो हमने पढ़ा वस्ते लिसान और वस्ते तालु, यानी जुबान का और तालु का भी दरमियान वाला हिस्सा और जुबान का भी दरमियान वाला हिस्सा, इससे भी तीन हरूफ अदा होते हैं, जीम शीन या। ठीक है जी, तीन हरूफ अदा होते हैं। अब या के दो मखरज हैं, अगर ये मद्दा हो तो उस वक्त इसका मखरज जौफ दहन होता है। जौफ का माना होता है खाली, दहन मुंह यानी मुंह का खाली हिस्सा। अगर जब ये या मुतहर्रिक हो, किसी भी सूरत में मुतहर्रिक हो, तो उस वक्त इसका जो मखरज है वो क्या होगा, वस्ते लिसान और वस्ते तालु होगा। तो अजीज तलबा, आपने ये जान लिया, अब आपको इस बात की भी समझ आ गई है। तो इसी तरह आगे मखारिज की तरतीब इसी तरह है, मखारिज का जानना जो है। ठीक है, अगर एक एक चीज पर हम बात करेंगे, एक एक चीज पर अगर मुफस्सल गुफ्तगू होगी तो काफी वक्त हमारा लगेगा। तो मखारिज के बाद बाब आता है बाब सिफात। ठीक है जी, तो बाब सिफात के जानने से पहले ज़रूरी है कि हम आप वो जान लें जो मखारिज के मुतल्लिक़ हमारी जो
ضروری بات ہے، ضروری چیزیں وہ جان لیں. اصول مخارج کتنے ہیں، وہ کتنے ہیں، وہ کیا ہیں؟ حلق ہے، لسان ہے، شفتین ہے، جوفدین ہے، اور خیشوم ہے. اب شفتین سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، میم، واو اور فا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح خیشوم سے نون و میم غنہ کی حالت میں ادا ہوتے ہیں. کیا ہے؟ غنہ کی حالت میں ادا ہوتے ہیں. نون و میم غنہ کی حالت میں ادا ہوتے ہیں. یہ 5 اصول ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ منقسم ہیں. اس انہی میں جو ہے وہ حروف تہجی جو 29 حروف ہیں، ان کے اندر وہ تقسیم ہیں، وہ کہاں کس کس جگہ سے ادا ہونے ہیں. اس کے بعد آگے آتا ہے مخرج. مخرج کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے محقق، دوسرا ہے مقدر. اب مخرج محقق وہ ہوتا ہے جس کی ادائیگی کے لیے کوئی معین مقام ہو، کوئی معین جگہ ہو. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مخرج محقق. ٹھیک ہے جی. جیسا کہ آپ کوئی بھی لے لیں، جیسا کہ ہم نے قاف اور کیاف کا کہا، تا دال طا کا کہا، تو ان کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ محقق ہے. ان کی ادائیگی کے لیے مقام معین ہے، جگہ معین ہے. یعنی یہ منہ کے فلاں حصے سے ادا ہوں گے، منہ کے فلاں جگہ سے ادا ہوں گے. ٹھیک ہے جی. زبان کے ساتھ ہوں گے، تالو کے فلاں فلاں، یعنی وہاں سے یہاں جگہ، اس جگہ سے ادا ہوں گے، اس جگہ سے ادا ہوں گے. اب جو مخرج مقدر ہے، یہ وہ ہے جس کو ہم نے فرضی طور پر شمار کیا ہے. حقیقت میں مخرج مقدر کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے اس کو فرضی طور پر شمار کیا ہے. وہ کیا ہے؟ حروف مخرج مقدر کیا ہے؟ وہ جو فدین کا جو مخرج ہے، یعنی الف واو یا کا، الف واو یا کا مخرج کیا ہے؟ یہ مقدر ہے. ٹھیک ہے. اب ان کی ادائیگی کے لیے جو ہے نا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ادائیگی کے لیے کوئی مقام معین ہے، کوئی جگہ معین ہے. ٹھیک ہے جی. جب یہ مدہ ہو، یعنی کہ مدہ ہونے کی حالت میں. ٹھیک ہے جی. الف واو یا، حروف مدہ کتنے؟ 3. الف واو یا، الف واو یا، یہ 3 حروف ہیں. یہ ان کو ہم حروف مدہ کہتے ہیں. تو ان کی ادائیگی کے لیے کوئی معین مقام نہیں ہے. جہاں پر ان کی آواز ختم ہوتی ہے وہیں ان کا مخرج بھی ختم ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے، مجودین نے یہ کہا ہے اور علماء تجوید نے یہ کہا ہے کہ یہ 3 حروف ایسے ہیں، یہ اپنی ذات سے بھی زیادہ امتداد صوت کو، آواز کے لمبا ہونے کو یہ قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اگر الف میں تصاعد کی جو صفت ہے، اور اسی طرح واو میں بین بین کیفیت ہے، اور اسی طرح یا میں جو ہے وہ تصفل کی کیفیت ہے، اگر ان تینوں میں یہ کیفیت نہ ہوتی تو اتحاد مخرج کی وجہ سے باہم ان تینوں حرفوں میں کوئی فرق نہ ہوتا. تصاعد کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، اور اسی طرح بین بین یعنی بالکل درمیانی حالت. واو میں کیا ہوتا ہے؟ یہ درمیانی حالت ہوتی ہے، بین بین حالت ہوتی ہے. تصفل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیچے کی طرف جھکنا، نیچے کی طرف مائل ہونا. یا میں یہ صفت پائی جاتی ہے. یا میں کیا، کون سی صفت ہے؟ یا میں یہ صفت پائی جاتی ہے. ان کی ادائیگی کے وقت کیا ہوتا ہے؟ آواز نیچے کی طرف جاتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، نیچے کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے. اب ان تینوں حرفوں کے اندر یہ 3 صفات اگر نہ پائی جاتی، چونکہ ان کا مخرج ایک ہے، مخرج متحد ہے، تو مخرج کے متحد ہونے کی وجہ سے، ایک ہونے کی وجہ سے ان میں کوئی فرق نہ ہوتا. ٹھیک ہے جی. یہ اسی طرح حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 29 ہے. اور اصول مخارج کتنے ہیں؟ 5 ہیں. اور مخرج کی کتنی قسمیں ہیں؟ مخرج محقق اور مخرج مقدر. محقق کون سے ہیں اور مقدر کون سے؟ یہ 3 حروف جو ہیں، یہ حروف ان کا مخرج کیا ہے؟ یہ مخرج مقدر ہے. ان کی ادائیگی کے لیے کوئی جگہ معین نہیں ہے، کوئی مقام معین نہیں. جہاں پر ان تینوں حرفوں کی آواز ختم ہوتی ہے، منہ کے جس حصے پر بھی ان کی آواز ختم ہوتی، وہیں ان تینوں حرفوں کا مخرج ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. عزیز طلبہ، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے. پھر آگے صفات کا باب آتا ہے. صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت اس خاص کیفیت کو کہا جاتا ہے جو حروف کے ساتھ قائم ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کے ساتھ اگر وہ برا ہے تو اس کے ساتھ وہ بری صفت جو اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے. اچھا ہے تو اس کے ساتھ اچھی صفت قائم ہوتی ہے. اگر وہ عالم ہے تو عالم ہونا اس کی اچھی صفت ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک انسان کے ساتھ قائم ہے. اسی طرح صفت اس کیفیت کو کہا جاتا ہے ما قام بالشیء، اس خاص کیفیت کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کے ساتھ قائم ہو، اس کو صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں. صفات. اب صفات کی 2 اقسام ہے. ایک ہے صفات لازمہ، دوسرا ہے صفات عارضہ. اب صفات لازمہ کیا ہوتی ہیں اور صفات عارضہ کیا ہوتی ہیں؟
صفات لازمہ کے متعلق میں نے گفتگو کے شروع میں بتایا تھا، جیسا کہ قل هو اللہ احد اور قاف میں کلکلہ کی جو صفت ہے وہ اگر اس کو ادا نہ کیا جائے تو یہ قاف صحیح طرح ادا نہیں ہوگا. اسی طرح دال میں قاف کے احد کے بعد جو دال ہے، دال کے اندر بھی کلکلہ کی جو صفت ہے. کلکلہ کسے کہتے ہیں؟ کسے؟ وہ لوٹتی ہوئی آواز کو کلکلہ کہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بعض طلباء جو ہیں ان کو کلکلہ کی جو کیفیت اس کو سمجھنے میں بڑی غلطی ہوتی ہے، سمجھ نہیں سکتے. اگر چونکہ یہ کلاس زوم پر ہو رہی ہے، اگر یہ کلاس جو مباشر ہوتی ہے ہم نے سامنے بیٹھ کر ہوتی تو یہ اس کا کلاس کا طلباء کو اور بھی زیادہ فائدہ ہونا تھا، چونکہ اس کی عملی مشق بھی ہونی تھی اور بھی زیادہ اس میں فائدہ ہونا تھا. اب کلکلہ کی کیفیت سمجھنے میں بعض طلباء جو غلطی کرتے ہیں اور ان کو صحیح سمجھ نہیں آتی. کلکلہ اب ہمارے یہاں تو یہ کہتے ہیں جنبش حرکت کو کہتے ہیں. اب حرکت کیا ہوتی ہے؟ کلکلہ اصل میں لوٹتی ہوئی آواز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اگر قاف کو دال کو بغیر کلکلے کے ادا کیا جائے، اب وہ حروف ہی ادا نہیں ہوگا. یعنی کہ قل هو اللہ احد، پہلی بات تو یہ کہ حرف بھی صحیح طرح واضح نہیں ہوگا اور حروف صحیح طرح ادا بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. حروف ہی صحیح طرح ادا نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کلکلہ کی جو صفت ہے اس کو اگر آپ ادا کریں گے، اس کو اگر آپ کریں گے تو تب یہ حروف ادا، یعنی قل هو اللہ احد 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 یہ کلکلہ کی صفت، اس کے بغیر آپ حروف کو کیسے ادا کریں گے؟ اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے. اور قاف میں جو قاف کی کلکلہ کی صفت ہے اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے. یعنی کہ یہ صفات لازمہ ہے جو بھی کسی بھی صورت میں حرف کے ہر حروف میں سے فوت نہیں ہوتی، ہر حال میں اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر ادا نہیں کیا جائے گا تو یہ لہنے جلی ہوگی. اور صفات عارضہ وہ ہوتی ہیں جو حروف میں کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اخفا اور ادغام قلب اخفا میں غنہ کرنا تھا تو آپ نے نہیں کیا، یا رائے مفتوحہ مضمومہ کو آپ نے را کو موٹا پڑھنا تھا تو آپ نے نہیں پڑھا، باریک پڑھ دیا تھا. یا اسی طرح لفظ اللہ کے لام میں آپ نے تغلیظ یعنی مغلظ اس کو موٹا پڑھنا تھا تو لام کو باریک پڑھ دیا. ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی غلطی سے مانوی خرابی تو نہیں آتی، جو ہے وہ لہن جلی میں تو اس کو ہم شمار نہیں کرتے، لیکن حرف کے اندر اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، اس کا جو حسن ہے وہ چلا جاتا ہے. اس کے غنہ ترک کرنے سے، تفہیم و ترکیب کے ترک کرنے سے، اور لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کی تغلیظ کے بجائے اگر ہم ترکیب کر دیں تو اس طرح کے کرنے سے جو ہے وہ حرف کی ادائیگی تو ممکن ہے، لیکن اس کے اندر اس کی جو اس کا حسن ہوتا ہے، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، وہ چلی جاتی ہے. اس لیے ان کا صفات لازمہ کا جاننا اور صفات عارضہ کا جاننا بھی ضروری ہے. یعنی کہ مخارج کے بعد مخارج کی کو جان لینے کے بعد اور صفات کا جاننا ضروری ہے. اب صفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 ہیں، ایک لازمہ ایک عارضہ. اور اس کے بعد پھر لازمہ کی بھی 2 قسمیں، ایک لازمہ متضادہ ہوتی ہیں اور ایک غیر متضاد ہوتی ہیں. ہر حرف کے اندر بیک وقت 5 صفات لازمہ میں سے پائی جاتی ہیں. یا تو متضاد ہوگی یا اس متضادہ میں سے، یا وہ وہی صفت ہوگی یا اس کے ضد ہوگی، جو آگے اس کی ضد. مثال کے طور پر ہمس ہے، ہمس اس کی ضد جہر ہے. ہمس کا معنی ہے پستی کمزوری، تو جہر کا معنی ہے بلندی. ٹھیک ہے جی. اب یا تو وہ حرف کے اندر اسی میں سے ہوگی، یا تو ہمس ہوگا یا بیک وقت، یا ہمس ہوگی یا جہر ہوگی، یا جہر ہوگی یا ہمس ہوگی. دونوں میں سے ایک صفت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. دونوں میں سے. غیر متضاد جو صفات ہیں، بعض حروف کے اندر 6 صفات بیک وقت پائی جاتی ہیں. متضاد صفتوں کے علاوہ جو غیر متضاد صفات ہیں ان کی تعداد 7 ہے. متضادہ کتنی ہے؟ یہ 10 ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہر حرف کے اندر بیک وقت صفات کا جو ہے وہ 5 صفات کا ہونا ضروری ہے متضاد میں سے، اور ایک غیر متضاد میں سے، ایک 10 منٹ سے، اور ایک غیر متضاد جو صفت ہے اس میں سے اس کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. صفات کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اب آپ نے حروف کے جو مجموع ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. حروف کا مجموع کیا ہے؟ آپ نے مثال کے طور پر تا کی صفات نکالنی ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ہمس کے کتنے حروف ہیں؟ یہ 10 حروف ہے. فاصلہ شخص سکت، اس کے 10 حروف ہیں. آپ نے یہ دیکھنا تا اس میں موجود ہے یا نہیں ہے. فاصلہ شخص سکت میں آپ دیکھیں گے تا موجود ہے. تو پہلی صفت تا میں کون سی ہوگی؟ تا میں کون سی ہوگی؟ ہمس ہوگی. جہر نہیں ہوگی، اس کی ضد نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ ہمس ہوگی. پہلی صفت تا میں کون سی ہوئی؟ ہمس ہوگی. اس کے بعد پھر آپ نے آگے مجموعہ دیکھنا ہے. حروف شدیدہ کتنے ہیں؟ ان کا مجموعہ ہے اجد قطم بکت، یہ 8 ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں تا ہے یا نہیں ہے. اجد قطم بکت میں تا میں بھی تا ہے. اب پہلی صفت کون سی ہوئی؟
हमस हुई और उसके बाद दूसरी सिफ्त कौन सी ता में शिद्दत की हो गई। ठीक है जी। उसके बाद आगे आपने देखना है हरूफ मुतवस्सिता, ये 5 हरूफ हैं, ये लिन उमर इनका मजमुआ है, लाम नून आइन और मीम और रा, इनमें ता नहीं है। और ठीक है जी। उसके बाद आपने देखना है मजमुआ हरूफ मुस्तालिया कितने हैं, खुस साद दाउ तीन किज़, 7 हरूफ हैं, तो इसमें ता नहीं है, लिहाजा अब इसमें इस्तिला की सिफ्त नहीं होगी, बल्कि उसकी जिद जो है इस्तिफाल की होगी। पहली सिफ्त कौन सी है, हमस की है, दूसरी कौन सी है, शिद्दत की है, और तीसरी कौन सी है, इस्तिफाल की है। इस्तिला का माना है बुलंदी चाहना, तो इस्तिफाल का माना है निचाई चाहना। तो ता में एक कौन सी सिफ्त होगी, कवि सिफात में से एक सिफ्त है शिद्दत की। हमस जो है ये भी ज़ईफ सिफात में से है, और इसी तरह इस्तिफाल भी ज़ईफ सिफात में से है। फिर आगे आपने देखना है वो हरूफ इतबाक, ये 4 हरूफ, इनका मजमू आपने पढ़ना है। सबसे हरूफ का मजमू आपको याद होना चाहिए, वो कौन सा है, साद दाद और ता, ये 4 हरूफ हैं, इनमें ना ता नहीं है। तो अब इतबाक इसकी जिद क्या है, इनफिता। इतबाक का माना क्या है, मिलना चिमट जाना, तो इनफिता का माना खुला रहना। अब चौथी सिफ्त कौन सी, ता में इनफिताह की। उसके बाद आगे आप जो है वो मजमुआ देखेंगे हरूफ इजलाक का। इजलाक ये जलक बमाना किनारा होता है, इसके भी 6 हरूफ हैं, फर्रा मिल लुबिन और फर्रा मल लुब्बा, दोनों तरह की तरकीब है। ठीक है जी। फर्रा मिल लुबिन भी पढ़ सकते हैं और फर्रा मल लुब्बा भी पढ़ सकते हैं। तो ये 6 हरूफ है। अब अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें ता आपको ता नजर नहीं आएगी। तो इजलाक इसकी जिद क्या है, इसमात है। इजलाक का माना किनारा है, तो इसमात का माना क्या है, खामोश करना, ठहराना। इसमात में खामोश करने की और ठहराने की कैफियत पाई जाती है। यानी मैंने सिर्फ एक हरफ ता को लिया है, तो हरूफ के मजमू जानने के साथ साथ मैंने यानी कि जो हरूफ के अंदर जो सिफात पाई जाती हैं, सिफात लाजिमा मुतजादा जो पाई जाती हैं, वो मैंने निकाली हैं सिर्फ ता की। कितनी सिफतें निकाली, 5 निकाली हैं। तो बैक वक़्त एक हरफ के अंदर सिफात लाजिमा मुतजादा में से जो है वो 5 सिफात का होना जरूरी है। यानी पहली कौन सी निकली, हमस, उसके बाद जहर, हमस के बाद शिद्दत, शिद्दत के बाद इस्तिफाल, इस्तिफाल के बाद इनफिता, इनफिता के बाद इसमात। ठीक है जी। तो ये है हरूफ में से सिफात के निकालने का तरीका। इसी तरह आप हरूफ का मजमू जानने के बाद 29 हरफों की हर हरफ की अलग अलग जो है उसके अंदर जो सिफात पाई जाती है वो आप निकाल सकते हैं। ये सिफात के निकालने का तरीका है। उसके बाद सिफात लाजमा गैर मुतज़ादा हैं, वो किन में पाई जाती है, मिसाल के तौर पर एक सफ़ीर की सिफ्त है। अब सफ़ीर कहते हैं सीटी की तरह तेज आवाज़ को कहते हैं। अब ये सिफ्त शीन में एक जायद सिफ्त है, 5 वो होंगी, तो छठी सिफ्त ये पाई जाएगी। सीटी सफ़ीर कहते हैं सीटी की तरह तेज आवाज़ के निकालने को कहती हैं। ये सिफ्त अब 3 हरफों में पाई जाती है, जा सीन सौद। जिस तरह हम सीटी मारते हैं, ज ज ज सीन सीन शीन शीन, ये सिफ्तें पाई जाएंगी इन हरफों में। 5 वो और एक ये जायद है। इसी तरह ये सिफात लाजमा गैर मुतज़ाद में से है। ठीक है जी, इनकी कोई जिद नहीं होती। इसी तरह कलकला की जो सिफ्त है, कलकला में भी काफ में 6 सिफ्तें होंगी बैक वक़्त। इसी तरह दौद है, दौद में उन 5 सिफ्तों के अलावा एक सिफ्त जायद भी है, उसको सिफ्त इस्तितालत कहते हैं। इस्तितालत का माना होता है लंबाई चाहना, आवाज का मखरज के शुरू से आखिर तक देर तक आवाज का जो है ना वो मखरज के अंदर आवाज का जारी रहना, ये इसको सिफ्त इस्तितालत कहते हैं। ये दौद में पाई जाती है, ये भी एक जायद सिफ्त है। ठीक है जी। उसके बाद आता है वो नून का बयान। नून साकिन के जो कवायद हैं वो कितने कवायद हैं, नून के कितने कवायद, 4 का है। सबसे पहले आपको फर्क पता होना चाहिए, नून साकिन और नून तनवीन का फर्क क्या है। ठीक है जी। वो नून साकिन जो है वो लिखने में, एक नून साकिन वो होता है जो लिखने में आता है लेकिन पढ़ने में नहीं आता। ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद नून साकिन वो है जो इसम फेल हरफ तीनों में आता है, लेकिन नून तनवीन वो होता है जो इसम में आता है, फेल में नहीं आता। ठीक है जी। इस तरह ये नून के फर्क का भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है जी। और एक नून साकिन वो ये कलमे के आखिर में भी आता है, दरमियान में भी आता है, लेकिन नून तनवीन वो होता है जो कलमे के आखिर में आता है, दरमियान में नहीं आता। ठीक है जी। सबसे पहले आपको नून साकिन और नून तनवीन के दरमियान इसके माबैन फर्क का मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे आते हैं, इसके 4 कवायद हैं नून साकिन के और उस तनवीन के, इजहार, इदगाम, कलब, इख्फा। ठीक है जी।
इजहार का हरूफ ताजी के बाद जब वो जो 6 हरूफ है, हरूफ हल्की जो है, इनके बाद जब कोई हरफ, इन हरफों में से कोई आएगा, हरफ नून साकिन हो या तनवीन हो, उसके बाद इजहार होगा। इन हरफों के अलावा आएगा तो इजहार नहीं होगा। ठीक है जी। 6 हरफों में कोई हरफ आएगा तो वहाँ हरूफ को उनके मखरज से और माँ जमी सिफात, जमी सिफात के साथ नून को जाहिर करके, वाज़ह करके, गुन्ना के बगैर अदा करेंगे, उसके मखरज असली से अदा करेंगे। ठीक है जी। अब अगर नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद इदगाम के कितने हरूफ हैं? 6 हरूफ हैं। तो इदगाम के लिए बड़ी चीज़ों का होना ज़रूरी है। मवाने इदगाम क्या है? ठीक है जी। इदगाम की शरात क्या है? हरूफ इदगाम क्या है? ठीक है जी। इदगाम की वजह तस्मिया क्या है? ठीक है जी। इदगाम वाजिब कब होता है, जायज़ कब है? वाजिब, जायज़, ये सारी सूरतें, ये इदगाम का बहुत टॉपिक, बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है। मैं सिर्फ आपको मुख्तसर समझाना चाहता हूँ। इदगाम के 6 हरूफ हैं। यरमलून इनका मजमुआ है। या और लाम और रा में इदगाम जो है वो बिला गुन्ना होगा, यानी बगैर गुन्ने के इदगाम होगा। और बाकी जो युमिनु के 4 हरूफ, उसमें बागुन्ना इदगाम होगा। लाम और रा में भी इदगाम बिल गुन्ना साबित है, लेकिन ये जो है बतरीके शातबी, रिवायत हफ्स बतरीके शातबी नहीं है, रिवायत हफ्स बतरीके जजरी, लाम और रा में इदगाम बिल गुन्ना भी साबित है, लेकिन बतरीके शातबी नहीं है। ठीक है जी। बतरीके जजरी साबित है। ठीक है। तो युमिनु के 4 रूफ में गुन्ना के साथ इदगाम होगा, बाकी लाम और रा में बगैर गुन्ना के इदगाम होगा। इदगाम का माना क्या है? एक चीज को दूसरी में मिला देना। ठीक है जी। एक चीज को दूसरी में मिला देना। ठीक है। अब इदगाम की आगे अकसाम है, वो इदगाम ताम है, इदगाम नाकिस है, फिर मिसलैन है, मुतजानिसैन है, मुतकारिबैन है। जो हम मखरज हरूफ, उनका इदगाम क्या होगा? जैसा कि इज़्ज़हाबा का ये इदगाम मिसलैन है। ठीक है जी। मुतजानिसैन जो है वो जिनका मखरज तो एक, लेकिन सिफात अलग हों। ठीक है जी। जैसा कि कुर रब्बी, अब लाम और रा, मखरज तो इनका एक है, लेकिन सिफात अलग अलग है। लाम की सिफात अलग है, रा की अलग है। ठीक है जी। इसी तरह इदगाम मुतकारिबैन है, जैसा कि अलम नखलुकुम, लुकुम, अब एक काफ नुक्ते वाला, दूसरा बगैर नुक्तों वाला है, उस काफ का दूसरे काफ में इदगाम करना, जो मखरज के इदगाम मुतकारिबैन उसको कहा जाता है। ये इदगाम जायज़ के अक़साम में से है। और इदगाम मिसलैन, ये इसका अक्सर इदगाम जो वाजिब होता है, ये वाजिब होता है। मिसलैन का इदगाम वाजिब होता है, मुतजानिसैन का अक्सर हालात में वाजिब होता है। और मुतकारिबैन का जो इदगाम होता है, ये इदगाम जायज़ होता है। ये जायज़ की अक़साम में से है। अलम नखलुकुम, यानी ऐसे हरफों का, 2 हरफों का इदगाम जो मखरज के एतबार से भी करीब हों और सिफात के एतबार से भी करीब करीब हों, उनके इदगाम को इदगाम मुतकारिबैन कहते हैं। और ताम नाकिस क्या है? इदगाम, यानी कि अगर आपने इदगाम किया है मुदगम में, तो इदगाम करने के बाद मुदगम की कोई सिफ्त बाकी रहती है, तो उसको इदगाम ताम कहता है, इदगाम नाकिस कहा जाता है। जैसा कि मैं यकूलु, अब नून का अगर या में इदगाम करेंगे तो अब मुदगम की अभी सिफ्त बाकी है। अब अगर आप गुन्ने को और ज्यादा करना चाहें तो गुन्ने, इसमें अंदर ये एक सिफ्त पाई जाती है, इसके अंदर ये एक सिफ्त है, इसकी कैफियत है। अगर आप गुन्ने की को ज्यादा करना चाहें, एक अलिफ से बढ़ाकर करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी कि मतलब ये है, इसके अंदर इसकी ये कैफियत मौजूद है। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, हमने नून का या में इदगाम किया, लेकिन गुन्ने की जो मिकदार है वो एक अलिफ के बराबर है। ठीक है जी। इसलिए इसको हम कहते हैं इदगाम नाकिस कहते हैं। गुन्ना अदा करने के बाद भी जो है ना, मुदगम की अभी सिफ्त जो बाकी रहती है। ठीक है जी। जात के एतबार से, फिर सिफात के एतबार से। ठीक है जी। अब इदगाम ताम वो होता है, मुदगम में जात के एतबार से भी, मुदगम फी में इसको मुदगम इदगाम, हर्फ का इदगाम करना मुदगम फी में, मुदगम का मुदगम फी में इदगाम करना, जात और सिफात दोनों के एतबार से उसको जो है मुदगम कर देना, इसको कहते हैं इदगाम कामिल या इदगाम ताम भी कहते हैं। जैसा कि कुर रब्बी, अब लाम का जो रा में इदगाम है, ये इदगाम ताम है, नाकिस नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह मीम के भी कवायद हैं, वो 3 कवायद हैं मीम की, इदगाम शफ़ी, इख्फा शफ़ी और इजहार शफ़ी। मीम के बाद अगर मीम आए तो इदगाम शफ़ी होता है। ठीक है जी। एक अलिफ की मिकदार के मुताबिक गुन्ना हम करते हैं।
اسی طرح جیسا کہ وکم من، اب میم کا جو میم میں ساکن کا متحرک میں ادغام کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ادغام میں شفوی ہے، میم کا میم میں ادغام کرنا. اسی طرح با وما هم بمؤمنین، میم کا با میں ادغام کرنا، یعنی میم کو با میں چھپانا. ٹھیک ہے جی. تو میم کو با میں ہی کیوں چھپایا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ دونوں کیا ہے؟ یہ ہم مخرج قریب ہم مخرج ہیں. با میم واو کا مخرج ایک ہی ہے. تو اہل لسان اہل عرب جو ہیں، یہ عرب کا ایک، یہ عربی کا ایک قاعدہ بھی ہے. اہل عرب جو ہم مخرج ہونے کی وجہ سے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میم کو با میں ہی کیوں چھپایا گیا؟ اس لیے چھپا کر ادا کیا گیا کیونکہ میم اور با جو ہے ان دونوں کا مخرج ایک ہے. تو چھپانا بھی، اخفاء کا معنی چھپانا بھی ہوتا ہے ویسے، لیکن یہاں ادغام کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ میم کا با میں ادغام کرنا، یعنی میم کو با میں چھپا دینا. ٹھیک ہے جی. ناقص طور پر، یعنی کہ ادغام میم کا با میں ادغام کرنے کے بعد بھی مدغم کی کوئی صفت باقی رہے تو اس کو بھی ادغام ناقص کہتے ہیں. یعنی کہ میم کا با میں جو ادغام، یہ بھی ادغام ناقص ہی ہے. ٹھیک ہے جی. وما هم بمؤمنین، وما هم بمؤمنین، وما هم بمؤمنین. اسی طرح اظہار شفوی ہے، یعنی با میم اور الف کے علاوہ میم کے بعد کوئی بھی حرف آئے وہاں میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کا ادغام یا اخفاء نہیں ہوگا. جیسا کہ الم نشرح، الم نشرح، الم نشرح. اب الم آپ نہیں پڑھ سکتے. الم نشرح، الم نشرح لك صدرك، الم نشرح لك صدرك. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے میم کا جو ادغام آپ نے پڑھا ہے. تو اب ہمارا ابھی کافی رہتا ہے، ہمارا وہ را کی تفخیم و ترقیق کا بھی رہتا ہے، الف کی تفخیم و ترقیق کا بھی رہتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے لفظ اللہ کی جو لفظ اللہ کا لام ہے اس کی تغلیظ اور ترقیق کے متعلق وہ بھی ہمارا ٹاپک رہتا ہے. را کی تفخیم و ترقیق رہتی ہے. اس کے علاوہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے جو طریقے ہیں، ٹھیک ہے جی، بین السورتین ابتدا میں، یہ بھی ہمارا رہتا ہے ہمارا. اس کے علاوہ حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے، حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے، یہ بھی رہتا ہے ہمارا. پھر باب المدات جو ہے یہ ہمارا ابھی تک کمپلیٹ رہتا ہے. تو باب المدات تک اس کا تعلق جو ہے یہ تجوید الحروف، یعنی اس کا تعلق تجوید الحروف سے ہے. آگے وما عرفت الوقوف، یہ آگے ایک الگ علم ہے، یہ الگ علم ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا لیکچر پورا نہیں ہوا، ہمارا سبق پورا نہیں ہوا، جو میں نے آپ کو پڑھانا تھا وہ پورا نہیں ہوا، لیکن ہمارا لیکچر کا جو ٹائم ہے وہ عزیز طلبہ ختم ہو چکا ہے. اب کسی طالب علم نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے. باقی اگر کوئی مجھے پھر موقع ملا تو یہ باقی ابھی کافی چیزیں رہتی ہیں جو وضاحت کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو پھر موقع ملا میں انشاءاللہ آپ کو میں بڑی وضاحت سے انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا اور میں یہ احسن طریقے سے انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا. باقی اب کسی طالب علم نے جو پڑھا ہے یا جو نہیں پڑھا، ہم نے فن تجوید، وقف، رسم عثمانی، علم القراءات کے اندر کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. والسلام.